الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے خلاصۃ المنطق میں پڑھا تھا کیا چیز؟ تحلیل. تحلیل یعنی تقسیم الشیء الی اجزائه یا عزل صفاته بعضها عن بعض. تو اس کو تحلیل کہتے ہیں. تحلیل کے برعکس اگر آپ کر دیں گے تو وہی کیا ہو جائے گی؟ ترکیب. مثلا تحلیل میں ہمارے پاس پانی تھا، پانی کی ہم نے تحلیل کی. تحلیل کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کتنا آکسیجن ہے اور کتنا کاربن کتنا ہائیڈروجن ہے. تو اب ترکیب کیا کرنا ہے؟ ترکیب یعنی آپ ہائیڈروجن کو لیجئے اور آکسیجن کو لیجئے اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے ایک پانی بنا دیجئے. اس کو بولیں گے ترکیب. یہ دو طریقے کی ہوتی ہے مولانا، یہ بھی مادی اور عقلی ہوتی ہے. جو ہم پانی کی مثال دے رہے ہیں، یہ پانی کی مثال مادی ہے کہ عقلی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے آپ کا ذہن؟ مادی ہے نا. اس کو کہیں گے الماء الصناعی، یعنی بنایا ہوا پانی. پانی کو آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ اگر آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملایا جائے تو کیا بن جائے گا؟ پانی. وہ بات الگ ہے کہ اس کا ذائقہ اور اس پانی کے ذائقے میں کتنا فرق رہے گا، ٹھیک ہے، وہ دوسری چیز ہے، لیکن پانی بن جائے گا. تو دیکھیے ترکیب. تعریفہ، ترکیب کی تعریف مولانا. الترکیب ہوا جمع اجزاء الشیء، کسی شے کے اجزاء کو کیا کرنا؟ جمع کرنا. او ربط صفاتہ، یا اس کے صفات میں کیا کرنا؟ ربط پیدا کرنا. وخواصہ، اور اس کے خواص کو پیدا کرنا، اس کے خواص خاصیتوں کو جوڑنا. بعضها ببعض، بعض کو بعض سے. للوصول الى قوانین عامہ، تاکہ اس کے ذریعے پہنچ جائیں عام قانون تک. ٹھیک ہے. تقسیمہ مولانا، یقسم الترکیب الی قسمین ایضا. ایضا کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے تقسیم کی تھی اس کی بھی کتنی قسمیں تھیں؟ دو. کہا ینقسم الترکیب الی قسمین ایضا، ترکیب کی بھی دو قسمیں ہوں گی. وہ کون سی ہیں؟ الترکیب المادی والترکیب العقلی. یہ دو ترکیب ہے. کہہ رہے الترکیب المادی کس کو کہیں گے؟ ہوا جمع اجزاء الشیء، کسی شے اجزاء کو کیا کرنا؟ جمع کرنا. مترابطتاً ترابطاً، لیکن ایسا کہ جن میں رابطہ پایا جائے، الٹا سیدھا جمع نہیں کرنا مولانا، ایک ربط کے ساتھ جمع کرنا. تظہرہ مؤلفاً تالیفاً کاملاً، جو دکھائی دے کہ پوری طرح سے یہ کیا ہوا ہے؟ ملا ہوا ہے. میں نے آپ کو کرسی کے پائے اور ٹیبل اور یہ سب دیا کہ میں نے کہا اس کو ترکیب کر دو، تو پائے کر دیں آپ اوپر کو، صحیح ہے، اور یہ خانے کرتے سائیڈ میں، تو آپ نے صحیح جوڑا کہ غلط جوڑا؟ تو کہا اس طرح سے کہ ان میں ایک رابطہ ہو. تظاہرہ مؤلفاً تالیفاً کاملاً، جو دکھائی دے کہ یہ پوری طرح سے کیا ہے؟ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. فی الواقع الخارجی، خارج میں. کیسے مثال آئیے دیکھتے ہیں مولانا. کترکیب الکیمیائی، جیسے کیمسٹری کے عالم کی ترکیب. للماء الصناعی، وہ پانی جو بنایا جائے.
ماء صناعی کس کو کہیں گے؟ وہ پانی جو بنایا جائے صنعت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ من عنصریہ المذکورین، اس کے دونوں عنصر سے جو پہلے کیا کیا گیا جا چکا ہے؟ ذکر کیا جا چکا ہے، پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کون سے عنصر ہیں مولانا غلام علی صاحب؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ترکیبا یشابہ الماء الطبیعی، ایک ایسی ترکیب کہ جو مشابہ ہو کس کے؟ ماء طبیعی کے، یعنی طبیعی پانی کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہہ رہے ہیں وہ جو پانی بنائے گا وہ تو بنایا ہوا ہے پانی ہے، اور جو پانی جو اصلی پانی ہے وہ پانی طبیعی، جو بنایا گیا وہ پانی صناعی، بصفاتہ و خواصہ، اپنی پوری صفات اور خواص کے ساتھ۔ الترکیب العقلی کس کو کہیں گے مولانا؟ ہوا ربط صفات الشیء، کسی شے کے صفات میں ربط پیدا کرنا، او خواصہ، یا اس کی خاصیتوں میں ربط پیدا کرنا، بعضها ببعض، بعض کو بعض سے، کہاں پہ؟ ذہن میں۔ یعنی ہم نے مثلا کسی چیز کو لیا اور اس کے خاصیتوں کو، اس کے صفات کو الگ الگ کیا کیا؟ ہم نے جوڑ دیا، جوڑنے کے ذریعے سے کیا ہو گیا؟ وہ ترکیب عقلی۔ مثال انہوں نے دی ہے مولانا مثلث۔ مثلث جانتے ہیں کیسے بنتا ہے؟ کیا کریں گے؟ 3 لائنیں لیں گے، 3 لائنوں کو اگر ہم چاہے مستقیم جوڑیں چاہے متقاطع جوڑیں، کیا ہو جائے گی؟ وہ ٹرائنگل ایک بن جائے گا۔ 4 لائنیں لے کے بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ریکٹینگل بنے گا، ریکٹینگل بنے گا، یا اسکوائر بنے گا۔ تو اسی طرح دیکھیے مولانا، کا ترکیب العالم الہندسی، ہندسا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میتھ کو۔ جیسے کہ میتھ کے عالم کی ترکیب للمثلث، مثلث کے لیے من ثلاثت خطوط، 3 لائنوں سے، من ثلاثت خطوط، 3 لائنوں سے، مستقیمتاً متقاطعتاً، جو سیدھی ہوں اور ایک دوسرے کو کیا کر رہی ہوں؟ کاٹ رہی ہوں، متقاطع ہوں۔ وللمربع من 4 خطوط، اور مربع جو بنے گا کتنی لائنوں سے؟ مربع یعنی اسکوائر، 4 لائنوں سے، مستقیمہ جو سیدھی ہوں گی یعنی اسٹریٹ لائنیں رہیں گی، مستقیمہ یعنی اسٹریٹ، متساویہ یعنی برابر رہیں گی۔ بھائی اسکوائر میں ساری لائنیں کیا ہوتی ہیں؟ برابر۔ متعامدہ یعنی عمودی شکل میں رہیں گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں مجال استعمال التحلیل والترکیب، تحلیل و ترکیب کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے یشمل استخدام ہاتین الطریقتین، کہا ان دونوں طریقوں کا استعمال شامل ہوتا ہے، صحیح ہے، جمیع العلوم، تمام علوم میں، جتنے علم ہیں سب میں کیا ہوتا ہے؟ شامل رہتا ہے۔ وَتُسْتَعْمَلَانِ غَالِبًا مَعًا، اور ان دونوں کا عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں ہوتا ہے۔ إِلَّا أَنَّ طَرِيقَةَ التَّحْلِيلِ يَكْثُرُ اسْتِعْمَالُهَا، سوائے اس کے کہ تحلیل کا استعمال زیادہ تر فی علوم الطبیعیہ والکیمیہ، صحیح ہے، قدرتی علوم میں اور کیمسٹری میں ہوتا ہے، وعلم النفس خاصتاً، خاص طور پر کس میں؟ علم نفس میں،
وطریقۃ الترکیب، اور ترکیب کا استعمال، یکثر استعمالها، اس کا زیادہ تر استعمال فی العلوم الریاضتی خاصتا، ریاضی کے امور میں ہوتا ہے، علوم میں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مثل لکل من نوع التحلیل المادی والعقلی، تحلیل مادی اور عقلی کی مثال دیجئے مولانا شارب صاحب۔ تحلیل مادی کی جناب مثال ہے کہ اگر آپ کیمسٹری میں پانی کی تحلیل کریں اس کے عناصر کی طرف، تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو لیں گے، اس میں سے ہائیڈروجن کو 8% لیں گے اور آکسیجن کو 1%۔ اور عقلی وہ چاندی والی جناب جی، بعض صفات کو بعض سے کیا کرنا، الگ کرنا۔ اب دیکھیں مثل لکل من نوع الترکیب المادی والعقلی، فرقان۔ مادے کی یہ ہے کہ جو پانی جو بنایا ہوا پانی ہے اس کی تقسیم، اور عقلی کی یہ ہے کہ جو حساب کے جو استاد ہیں ان کی مثلث اور ٹرائنگل، اور اس میں ما ہوا مجال استعمال التحلیل والترکیب، تحلیل و ترکیب کا استعمال کہاں ہوتا ہے مولانا چراغ؟ تحلیل کا جناب زیادہ تر علم طبیعیہ میں اور علم کیمیائی میں ہوتا ہے، اور علم نفس سے خاص ہے، اور ترکیب زیادہ تر ریاضیات میں ہوتا ہے۔ ترکیب زیادہ تر ریاضیات۔ اب یہ ہمارا ختم ہوا، اب آ جائیں گے ہم اس کا تیسرا حصہ مناہج بحث میں، اور اس کے بعد یہ کتاب ہماری ختم ہو جائے گی، پھر ہم لوگ آ جائیں گے ریویژن پہ۔ والحمدللہ رب العالمین۔